وہ کہتا ہے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے معاملہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے پاک سیدہ کو ناراض کر دیا، تو حضور نے فرمایا تھا جس نے پاک سیدہ کو ناراض کیا اس نے محمد کو کر دیا۔ تو شیعہ یہ کہتے ہیں، آگے سے وہ کہتا ہے اگر یہی بات مان لی جائے تو پاک سیدہ کو تو مولا علی نے بھی ناراض کیا تھا۔ اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ دلیل یہ دے رہا ہے، روایت یہ پیش کر رہا ہے کہ جب ابو جہل نے ابن حشام نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتا ہوں، میں اہل سنت کی بلکہ اس کے اوپر میرا پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، 150 کتابیں ایسے میں نے کھول کے دکھائی ہوئی، اس نے خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی، مولوی صاحب کہتے ہیں مولا علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے پاک سیدہ کی ظاہراً موجودگی میں، تو پاک سیدہ خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی مولا علی علیہ السلام پہ، اپنے بابا جان کے گھر چلی گئی اور حضور علیہ السلام نے بڑا ایک جلالی خطبہ دیا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک جگہ پہ اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، اگر علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو میری بیٹی کو طلاق دینا ہوگی۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی تو پاک سیدہ کو ناراض کیا، یہ وہ روایت دیتے ہیں۔ آگے اب میں بڑا توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھ جواب دینے لگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے کہا کیا ایمان والو کرو شادیاں 2 2 3 3 4 4، ہر ایک میں بیلنس کر سکتے ہو، یہ کیا ہے شریعت، اللہ کا حکم ہے۔ فرض کریں مولا علی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، اس طرف سے آیا تھا، مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ نہ آئے، تو لہٰذا جائز کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، جائز ہے، لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو، جائز کام بھی چھوڑا کہ نہیں؟ یعنی چھوڑ دیا، کس وجہ سے چھوڑا کہ کام تو جائز ہے، شرعی ہے، شریعت اللہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو کہ ان کی طبیعت پہ بوجھ نہ آئے۔ بڑی بڑی ہستیاں گزری امہات المومنین، کوئی چھوٹی ہستیاں ہستیاں بڑی تھی لیکن تھی تو عورتیں ہی نا۔ ہماری بخاری مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ام المومنین حفصہ نے کھیر بنا کے حضور کے لیے بھیجی، اور حضور علیہ السلام تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر، تو جو نکرانی وہ کھیر کی پلیٹ لے کے جا رہی ہے، جب گھر میں داخل ہوئی تو ام المومنین حضرت صدیقہ نے وہ دیکھ لی پلیٹ کیا ہے اس میں، انہوں نے کھیر بھیجی ہے، انہوں نے ایسے مارا اڑا دی۔ میں جملہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ بڑی شخصیات ہیں لیکن ہیں تو عورتیں ہی نا۔ اب حضور علیہ السلام نے جو جملہ کہا، جو جملہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں اسی ملا سے، بتا ابو سفیان کی بیٹی محمد کے ساتھ گھر میں رہی ہے کہ نہیں؟ بولو یارو اس گھر میں رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ حضور کے گھر آئی ہیں اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے آ کے فتح مکہ پہ، وہ بھی طلقاء ہیں، وہ صحابی نہیں، وہ طلیق ہے یار، طلیق کہتے ہیں جس میں آزاد کیا جائے، لیکن حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے کر دے معاف آزاد، طلقاء طلیق کی جمع آزاد کیے ہوئے لوگ، تو بولو یار، بلکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، جب فتح مکہ ہوا حضور علیہ السلام کعبہ میں بتوں کو پاک کر رہے تھے، نکال رہے تھے بتوں کو، خانہ کعبہ کو پاک کر رہے تھے، بت گرا رہے تھے، تو دل میں ابو سفیان سوچ رہا تھا کاش میرے پاس اور لشکر ہوتا، علامہ صاحب میں دوبارہ محمد سے لڑائی کرتا، دل میں سوچ رہا تھا۔ حضور قریب پہنچے، اہل سنت کی 200 کتابیں بھی دکھاتا ہوں ابھی اسی وقت، حضور قریب پہنچے، جب دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا میں محمد سے پھر لڑتا، حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔